وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، دو مختلف مقامات سے میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفہوم آیتوں کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا ہر ایک کو فنا ہے. بقا صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے. باقی ہم سب اور جو کچھ آسمان و زمین یا ان میں ہے وہ سب فنا ہونے کے لیے ہے. اس لیے ہمیں اپنا دل بھی اس ذات سے لگانا چاہیے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. چونکہ یہ عالم اس کو بقا نہیں ہے، یہ فنا ہونے والا ہے. اس لیے اس عالم کی جتنی چیزیں ہیں وہ بھی فانی ہیں. وہ چاہے انسان ہوں، حیوان ہوں، حجر ہوں، درخت ہوں، پتھر ہوں، جو بھی چیزیں ہیں وہ سب فنا ہونے کے لیے ہیں. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مرتا بھی ہے، اور جو پھول کھلتا ہے وہ مرجھاتا بھی ہے، جو عمارت بنتی ہے وہ بگڑتی بھی ہے، جو باغ لگتا ہے وہ اجڑتا بھی ہے. تو یہ قاعدہ ہے دنیا کا. باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے. اسی طریقے سے البتہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان جب ایک مرتبہ پیدا ہو گیا تو اب وہ ابدی ہے. گو اس کو درمیان میں فنا ہوگی، لیکن پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے اور پھر اس کو بقا ہوگی. اب چاہے وہ جنت میں ہو چاہے وہ دوزخ میں ہو. جنت میں ہے تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، وہاں سے کبھی نکلنا نہیں. اور جو لوگ کفر پر مر گئے اور جہنم میں جائیں گے تو ان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا، کبھی نکلنا نہیں. اس کے درمیان میں وہ لوگ ہوں گے کہ جو تھے تو مسلمان، لیکن اپنی کمزوریوں کی بنا پر فسق و فجور کی زندگی گزاری، گناہ کیے، کچھ گناہوں سے توبہ کر لی، کچھ سے نہیں کیے، کچھ ذمے رہ گئے، اور نتیجتاً وہ اپنے گناہوں کا بدلہ چکھنے کے لیے اور بھگتنے کے لیے دوزخ میں جائیں گے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ انہیں بھی نکال لے اور وہ بھی بالآخر جنت میں چلے جائیں گے. لیکن یہ کہ جو جنت میں چلا گیا اس سے نکالا نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے. تو اس لیے انسان اگر پیدا ہی نہیں ہوا تو وہ تو خیر اس کی تو بات ہی کچھ نہیں. لیکن اگر ایک دفعہ پیدا ہو گیا تو پیدا ہونے کے بعد چاہے وہ مر جائے لیکن پھر بھی اس کو بقا رہے گی بات میں. اب چاہے وہ جس شکل میں بھی ہو، چاہے جنتی ہونے کی شکل میں یا دوزخی ہونے کی شکل میں، لیکن بہرحال باقی رہے گا. اسی لیے کسی نے کہا کہ انسان ازلی نہیں ہے، ابدی ہے. یعنی ہمیشہ سے تو نہیں ہے انسان، لیکن جب ایک دفعہ پیدا ہو گیا اب ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، آخرت میں رہے گا. تو یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے چند روزہ بنائی ہے، اور یہاں کی جو رہائش ہمیں ملی ہوئی ہے وہ عارضی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کن فی الدنیا کانک غریب اب عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے جیو جیسے ایک مسافر، دل نہ لگاؤ یہاں.
یعنی اس طرح سے دل لگا لینا کہ یہاں سے مرنے کو جی نہ چاہے یا جانے کو جی نہ چاہے، یا آدمی یہ سمجھ لے کہ بس اب یہیں رہنا ہے، یہاں سے جانا نہیں، اس طرح سے دل لگانا درست نہیں۔ اس لیے یہاں رہتے ہوئے آدمی کو اپنی آخرت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے اور غافل نہیں ہونا چاہیے، چاہے اللہ جس حال میں بھی رکھے لیکن اپنی آخرت کو یاد رکھے۔ خوشحالی میں رہ رہا ہے تب بھی، اور خدا نہ کرے اس پر برا وقت ہے، برے حالات ہیں، تب بھی اللہ کو یاد رکھے، کیونکہ یہ برے حالات بہرحال ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ اگر زندگی میں ختم نہیں ہوئے تو جب آدمی مرے گا تو ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ ہمیشہ رہنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ اس لیے جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے اس کی آدمی فکر کرے۔ انسان کے ساتھ اس کا پیسہ قبر میں نہیں جائے گا، گاڑی قبر میں نہیں جائے گی، بینک بیلنس قبر میں نہیں جائے گا، کوٹھی قبر میں نہیں جائے گی۔ ہاں، جو اس کے اعمال ہیں اچھے یا برے وہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ تو آدمی کیوں نہ اپنے اعمال کو اچھا کرے کہ جب آدمی قبر میں جائے تو اس کے ساتھ اچھے اعمال بھی اس کے لیے ہوں، اس کی نمازیں کام آئیں گی، اس کا روزہ کام آئے گا، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کام آئے گی، لوگوں کو دین کی طرف رہنمائی کرنا اس کا کام آئے گا۔ یہ سب چیزیں کام آنے والی کیونکہ اعمال صالحہ ہیں۔ اگر کسی کو ہم نے کسی اچھے کام کی طرف رہنمائی کر دی اور ہماری وجہ سے اللہ نے اس کو ہدایت عطا فرما دی اور اس کام کی طرف لگ گیا، تو اب جتنے بھی کام وہ دین کے کرے گا، خیر کے کرے گا، تو یقیناً چونکہ رہنمائی جس شخص نے کی ہے وہ سبب بن گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کرنے والے کے اجر میں کمی نہیں کریں گے، اور جس نے رہنمائی کی تھی اسے بھی محروم نہیں فرمائی، اس کو بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو گویا وہ اپنا میٹر چالو کر رہا ہے۔ تو اگر ہم کسی کو خیر کی ہدایت کر دیتے ہیں، بھائی دین کی طرف بلاتے ہیں، نماز کی طرف بلاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے بھائی جو نماز نہیں پڑھتے، تو ان کو محبت سے، پیار سے دین کی طرف راغب کریں، دعوت دیں نماز کے لیے، اس کو آخرت کا خوف دلائیں، کسی طریقے سے وہ نمازی بن جائے۔ اب اگر ایک شخص نے نماز پڑھنی شروع کر دی، اس کے بعد اس کی اولاد نے نماز پڑھنی شروع کر دی، اور پھر وہ جتنے لوگوں کا بھی سبب بنے گا، یقیناً سب کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا، محروم نہیں ہوں گے۔ پھر یہ کہ ہر انسان پر ایک ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے، تو ہم سب اس اعتبار سے مسئول بھی ہیں، کم از کم اپنے گھر کے حد تک ہر آدمی جس کا مسئول ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آدمی تم میں سے راعی ہے اور ہر آدمی سے اس کی رعایت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اپنا جو کردار ہے آدمی کو وہ کم از کم اس حد تک تو رکھنا چاہیے کہ جو اس کے متعلقین ہیں ان تک تو دین کی بات پہنچائے، ان تک پہنچانے کے بعد انہیں دین پر لانے کی بھی کوشش کرے، اپنی حد تک، ممکنہ حد تک کوشش کرتا رہے۔ بالغ ہو جائے، اولاد بالغ ہو جاتی ہے، تو یقیناً اس وقت بھی ہمیں انہیں کہنا تو چاہیے، لیکن یہ کہ اگر بالغ ہونے کے بعد بھی وہ نہیں کرتے تو اب کیے کہ ذمہ دار وہ خود ہیں۔ لیکن جب بالغ نہیں ہیں، نابالغ ہیں، چھوٹے ہیں، تو ان کی تربیت اچھے طریقے سے کرنا، صحیح راستے کی طرف ان کو چلانا، یعنی اگر شروع میں ہم ہی نے ان کو خراب کر دیا تو یقیناً اس کا وبال بھی ہم پر۔ اس لیے ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنی چاہیے، تاکہ جب وہ اچھے اعمال کریں گے تو انشاءاللہ جہاں انہیں اس اچھے عمل کا بدلہ ملے گا وہیں اللہ تعالی ہمیں بھی محروم نہیں فرمائیں۔ تو اس لیے میرا عزیزو، یہ دنیا ہے چند روزہ، یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، اور یہاں کچھ وقت کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، وہ وقت ہمارا اچھا گزر جائے، سنت کے مطابق گزر جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہم گزار لیں، بس اس میں ہماری کامیابی ہے۔ مال دولت پیسے کا آ جانا یہ کامیابی نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں آسانی اور عافیت کے ساتھ عطا فرما دیں تو نعمت ہے اللہ کی، اس پر بھی اللہ کا ہم شکر ادا کرتے رہیں۔ لیکن بالفرض اگر کسی کو نہیں ملا، کوشش کے باوجود بھی نہیں ملتا، تب بھی وہ مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے اور اللہ تعالیٰ نے جو دے دیا ہے اس پر راضی رہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاصل و خلاصہ مفہوم میں اس کا عرض کر دیتا ہوں، کہ اگر انسان اللہ کے تھوڑے پر راضی ہو جائے، یعنی جو اللہ نے تھوڑا دیا ہے اس پر وہ اپنی رضامندی ظاہر کرے کہ یا اللہ جو آپ نے دیا میں خوش ہوں، حرام طریقے اختیار نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تھوڑے دیے ہوئے پر راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائیں گے۔
یہ کتنی بڑی نعمت. اگر ہمارے پاس دنیا نہیں بھی ہے، ہم تھوڑی دنیا پر راضی ہو گئے اللہ سے کہ یا اللہ آپ نے جو دے دی ہم نے لے لی، ہم خوش ہیں اس پر، اور قناعت اختیار کر لے، تو پھر اگر تم تھوڑے عمل بھی کرو گے اللہ تمہارے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائیں گے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے اللہ سے ہر حال میں راضی رہنا چاہیے، وہ جس حال میں ہمیں رکھے، اور اس کے بغیر چارہ بھی نہیں. کوئی آدمی الٹا لٹک جائے چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کروں تو کر لے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا. تو اللہ کی رضا پر رضامندی دے دے. جب اللہ تعالیٰ کہیں یہ کام کرنا ہے یا جو اللہ تعالیٰ چاہتے وہ کر لے آدمی. اس لیے کہ ہم اللہ کی مرضی کے خلاف تو چل ہی نہیں سکتے، اور اگر چلیں گے تو یقیناً پھر نافرمانوں میں شمار ہوگا، فرما برداروں میں تو نہیں ہوگا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے جن کاموں کا ہمیں حکم دیا ہے ان کی طرف ہم اپنا چہرہ کریں اور ان کاموں کو کرنے کی اور انجام دینے کی کوشش کریں، تو یقیناً اللہ رب العزت ہمارے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جائیں گے. اور ویسے بھی قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم تمہارا احسن عمل دیکھتے ہیں، کثرت عمل نہیں. جو عمل بھی تم کر رہے ہو اچھے طریقے سے کرو. نماز پڑھو اچھے طریقے سے پڑھو، اس میں ڈنڈی نہ مارو. بعض لوگ پورے ارکان صحیح طریقے پر ادا نہیں کرتے، قیام صحیح نہیں ہو رہا ہے، رکوع پورے طریقے پر ادائیگی نہیں ہو رہی ہے، رکوع سے اٹھ کر قومے میں پورے طور پہ کھڑے نہیں ہوتے ہیں، اور اسی طرح دونوں سجدوں کے مابین صحیح طریقے پر نہیں بیٹھتے ہیں، یا دونوں سجدے بھی صحیح طریقے پر ادا نہیں کرتے ہم، تو یقیناً یہ حسن عمل نہیں. احسن عمل کا مطلب یہ ہے کہ سنت طریقے پر اس عمل کو انجام دیں. میں پہلے بھی یہ بات کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ کچھ درجات ہیں، ایک فرض، ایک واجب، ایک سنت. سنت طریقہ اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، کہ واجب بھی ادا ہو جاتا ہے، فرض بھی ادا ہو جاتا ہے. مثلا ایک عمل ہے، کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے وہ فرض ادا ہوتا ہے، یا کم از کم اتنا کھڑا ہو جائے کہ آدمی سیدھا قیام میں کھڑا ہو گیا، سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد کہ اعضاء پرسکون ہو گئے، تو کم از کم قیام کا درجہ اس کا ادا ہو گیا. لیکن اگر کسی نے قیام فرض کا درجہ تو ادا کر لیا، لیکن جتنا درجہ واجب تھا وہ ادا نہیں کیا، تو اب سجدہ سہو کرنا پڑ جائے گا. وہ اگر نہیں کیا تو نماز ہی نہیں ہوگی. لیکن اگر سنت طریقے پر ہم نے عمل کیا، اور جو درجہ سنت کا تھا کہ اتنی دیر کھڑا رہے کہ جس میں سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہہ لیا، ربنا لک الحمد بھی کہہ دیا، حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی کہہ دیا، سارے سنت طریقے پر عمل کر لیا، انسان اطمینان سے کھڑا ہو گیا. اب دیکھیے اس میں واجب بھی ادا ہو گیا، فرض بھی ادا ہو گیا. تو اس لیے سارے اعمال میں اگر سنت کی پیروی ہم کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی، تو انشاءاللہ ہمارا واجب بھی ادا ہو جائے گا، فرض بھی ادا ہو جائے گا. تو اس لیے کوشش ہمیشہ یہ کرنی چاہیے کہ آدمی سنت طریقوں پر عمل کرے. اور سنت طریقوں میں صرف نماز ہی کی بات نہیں ہے، آدمی سواری پر سوار ہو رہا ہے اس میں جو طریقہ سنت ہے، مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو اس کی جو سنت ہے، مسجد سے نکل رہا ہے اس کی جو سنت ہے، دکان بازاروں میں جا رہا ہے تو بازار جانے کی جو سنت ہے، جوتا پہن رہا ہے تو اس میں جو سنت ہے، اتار رہا ہے اس میں جو سنت ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ہدایت ہمارے پاس موجود ہے. جوتا پہنے تو بھائی داہنا پیر داخل کرے، اتارو تو الٹا پاؤں جو ہے اس میں اتارو، جوتا اتارے پہلے آدمی. تو ہر طریقہ، ہر چیز سنت کی موجود ہے. اگر آدمی اس طریقے پہ، جوتا تو اتارنا ہی ہے، بعض لوگ سیدھا اتارتے ہیں، لیکن سنت یہ ہے کہ الٹا پہلے اتارا جائے، پہننے میں یہ ہے کہ سیدھا پہنا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے کتابوں میں پڑھ لی یا کتابوں میں لکھی ہوئی، وہ عمل کرنے کے لیے، تاکہ ہم اس کا اہتمام کریں. مسجد سے نکل رہے ہیں تو سیدھا قدم باہر نکال دیا، لیکن گناہ اگرچہ نہ بھی ہو تب بھی سنت کے خلاف تو کیا نا. اب طریقہ یہ کہ الٹا قدم ہم باہر نکالیں، اور اس میں بھی اگر اتباع نبی کی نیت ہے تو انشاءاللہ اجر و ثواب کا ذریعہ. بلکہ یہ ہے، آپ پہلے بھی کئی دفعہ سن چکے ہیں، بھائی اپنی اولاد کو ہر آدمی پیار کرتا ہے، لیکن اگر ایک لمحے سوچ لیں اور سوچنے کے بعد اب اس نیت سے پیار کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کرتے تھے. لیجیے اب اتباع نبی میں آپ اپنے بچے کو چوم رہے ہیں، گود میں اٹھا رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، لیکن اتباع نبی کی وجہ سے آپ کا یہ عمل باعث اجر و ثواب ہے. تو یہ سارے کے سارے اعمال
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے پاس جاتے ہو، اگر وہاں تم اپنی شہوت پوری کرتے ہو تو وہ بھی تمہارے لیے باعث اجر و ثواب، اگر اس میں بھی نیت یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی نیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حقوق کی ادائیگی کی نیت آدمی کر لے۔ صحابہ نے پوچھا بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اپنی خواہش پوری کرتے ہیں کہ یہ بھی باعث اجر و ثواب؟ فرمایا کہ اگر تم غلط جگہ پر خواہش پوری کرتے ہو تو باعث گناہ ہوتا کہ نہیں؟ کہا کہ گناہ ہوتا۔ کہا آپ جائز جگہ پر تم اس توانائی کو خرچ کر رہے ہو اور اپنی شہوت پوری کر رہے ہو، یہ باعث اجر و ثواب۔ تو ایک ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرما دی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں یہ سارے طریقے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طریقوں پر عمل کر کے اور مزید آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ دنیا میں آخر آگے بڑھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، کوئی 10 روپے کما رہا ہے تو 10 روپے پر قناعت کر کے بیٹھ نہیں جاتا، کوشش کرتا ہے 20 روپے کماؤں، پھر 100 روپے کماؤں، پھر 200 کماؤں، پھر 1000 کماؤں، لاکھ بھی کماتا تو کہتا 2 لاکھ کماؤں۔ یہ کبھی حوث ختم نہیں ہوتی انسان کی۔ 1 لاکھ کی تنخواہ ہو جائے کہتا 2 لاکھ ہو جائیں، 2 لاکھ کی ہو جائے کہ 3 لاکھ ہو جائیں، کمی کبھی نہیں کرے گا۔ پھر جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی حوث بھی بڑھتی جاتی ہے، بڑھاپے میں آدمی کو اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور زیادہ کما لوں۔ جوانی میں تو پھر بھی کماتا ہے، اڑاتا بھی ہے، لیکن بڑھاپے میں اڑاتا نہیں، کہتا نہیں بھائی جمع ہو جائیں جتنے بھی، چاہے چھوڑ کے مروں، لیکن جوانی میں خرچ کرتا ہے کچھ نہ کچھ، یاروں میں دوستوں میں ادھر ادھر ہم نے اڑا دیے بہت سے، لیکن جب بڑھاپا آتا ہے پھر نہیں خرچ کرتا، کہتا نہیں بھی اب جتنے زیادہ جمع ہو سکیں چاہے وہ سب چھوڑ کے جائے۔ تو اس لیے میں بات یاد کر رہا ہوں کہ جب دنیا کو ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آخر دین میں کیوں ہم ترقی کرنا نہیں چاہتے؟ کسی نے اگر ایک سورہ اخلاص یاد کر رکھی ہے تو 20 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، سورہ اخلاص پر ہی بیٹھا ہوا، بس آگے بڑھتا ہی نہیں۔ بھائی سورہ فلق یاد کر لو، سورہ ناس یاد کر لو، ایک ایک سورت کر کے آگے بڑھو بھائی۔ ایک آیت یاد ہو گئی تو دوسری کر لو، دوسری یاد ہو گئی تیسری کر لو، کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ۔ ایک سنت پہ عمل کر لیا، اب دوسری سنت پہ عمل کر لیں۔ اور الحمدللہ جو لوگ طلب رکھتے ہیں، بے چینی ہے ان میں سیکھنے کی، وہ الحمدللہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے انہوں نے اپنے پاس ذخیرہ کر لیا، پہاڑ اکٹھے کر لیے انہوں نے۔ ہمارے یہاں ایک صاحب آتے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے مجھ سے کبھی کبھی بیان کرتے ہیں، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ فائدہ پہنچ رہا ہے ایک چیز سے۔ 1-2 حدیث ہمارے اس کا مفہوم ہم فجر کے بعد بیان کیا جاتا ہے یہاں الحمدللہ۔ تو اللہ کا شکر، وہ کہتے ہیں میں جب یہ آپ یہاں سے سن کے جاتا ہوں وہاں بہت سارے لوگوں کو بتاتا ہوں، اور اس طرح سے روزانہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جو بات سنوں دین کی وہ بات آگے پہنچا دوں۔ پہلے تو گھر میں جا کے بتاتے ہیں کہ بھئی آج ہم نے یہ حدیث سنی، پھر اس کے بعد اپنی جب آفس جاتے ہیں تو وہاں پر بھی کچھ 2 صحابہ آ گئے تو ان کو بھی باتوں باتوں میں بیان کر دیا۔ تو یقیناً چھوٹی چھوٹی سی باتیں اگر ہم ایک ایک بات بھی روزانہ سیکھیں، آپ سوچیں کہ 360 مسئلے اگر ہمیں آ جائیں، ایک مسئلہ اگر ہم روزانہ سیکھ لیں تو پورے سال میں، اب ہم سوچیں کہ ہماری کسی کی 60 سالہ زندگی، کسی کی 45 سالہ، لیکن سوچیں کہ 45 مسئلے بھی آتے ہیں تو بہت اچھی بات، اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرمائے، لیکن خدا نے کرے نہیں آتے تو 45 سال ضائع کیے۔ کم از کم ایک ایک مسئلہ بھی، ابھی بھی اللہ نے جو وقت دیا ہے، ہم اگر 1-2 مسئلے روزانہ ہم سیکھ لیا کریں، اپنی نماز کو درست کر لیں، اپنے قرآن کو ٹھیک کر لیں، اپنے ذکر و اذکار کو ٹھیک کر لیں، سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کر لیں، یقیناً بڑی کامیابی۔ اور اللہ نے جن کو دین سیکھنے کی طلب دی ہے وہ سیکھتے بھی ہیں۔ یہاں 1-2 بچے ہیں جو دور سے آئے ہوئے ہیں، یہاں رہتے ہیں اور پڑھتے ہیں کالج میں، لیکن مجھے شاید یاد نہ پڑتا ہو کبھی ایسا ہوا ہو کہ ایک آدھ مسئلہ روزانہ نہ پوچھتے ہوں۔ کسی بھی نماز میں وہ ایک آدھ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، تو الحمدللہ وہ ایک ایک مسئلہ کر کے اگر انہوں نے 3 سال میں جو ہے وہ چلے کچھ ناغہ بھی کر لیا، اپنے گھر جاتے ہیں 1 آدھ مہینے کے لیے، تو پھر بھی کتنے مسئلے انہوں نے سیکھ لیے ہیں۔ لیکن یہ ساری بات تڑپ کی ہے، تڑپ نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا کہ پہلے تڑپ پیدا کرتے تھے، اور جب آدمی میں تڑپ پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ جب پوچھتا ہے تو پھر بھولتا نہیں کبھی، اور بغیر تڑپ کے آدمی کو کوئی چیز مل جاتی ہے تو عام طور پر بس وہ ادھر ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا۔ اس لیے اپنے اندر طلب بھی پیدا کرنی چاہیے، یہ طلب بڑی چیز ہے۔ دیکھیے ایسی چیز ہے کہ اگر پیاس نہ لگ رہی ہو تو پانی پینے کو جی نہیں چاہتا، لیکن اگر پیاس کی طلب ہو اور وہ اگر بڑھتی رہے تو پانی پینے میں مزہ بھی اتنا ہی آتا ہے۔ پھر آدمی تلاش بھی کرتا ہے کہ بھئی کہیں کنواں دیکھو، کوئی جگہ دیکھو، کہیں پانی مل جائے، پانی نہیں ملتا کوئی بوتل ہی مل جائے، دودھ مل جائے، کچھ بھی مل جائے، لیکن پینے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر آدمی کا جی بالکل نہ چاہ رہا ہو، اس کے سامنے آپ شربت لا کے رکھ دیں، بوتل لا کے رکھ دیں، میں نہیں پی رہا، دل نہیں چاہ رہا، لیکن اگر طلب ہوتی ہے بہت اچھا لگتا ہے۔
اور یہی حال کھانے کا ہے. کھانے کی اگر طلب اور بے چینی نہیں ہوگی، آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا، آپ کے سامنے مرغ مسلم لا کے رکھ دے آدمی، دل نہیں چاہے گا. لیکن اگر پیٹ خالی ہوگا، چٹنی بھی لا کے آپ نے رکھ دی ہے، مزے لے کے کھا کر مزہ آ گیا آج بہت. وہ مزہ اس لیے نہیں آیا کہ چٹنی بہت مزیدار تھی، مزہ اس لیے آیا کہ طلب ہے، کھانے کی بھوک ہے، اس لیے مزہ آ رہا ہے. اسی طریقے سے دین کا معاملہ بھی ہے کہ دین سیکھنے کا اگر جذبہ ہمارے اندر پیدا کر لیں کہ بھئی یہ سیکھنا ہے ہم نے، تو پھر انشاءاللہ اس دین سیکھنے میں مزہ آئے گا، پھر عمل کرنے میں مزہ آئے گا. پھر ایک بات پر آدمی برقرار نہیں رہے گا، پھر ایک اور بات پوچھے گا، پھر اور بات پوچھے گا، پوچھتا چلا جائے گا. صحابہ کرام کو مدرسوں میں تھوڑی پڑھے، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضری دیتے تھے. آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ یاد کر لیا. اور بعض صحابہ یقیناً ایسے بھی تھے جو بیچارے کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، ہم وقت وہ حاضر باش نہیں تھے. انہوں نے اپنے لیے کچھ لوگ ایسے مقرر کر رکھے کہ آج جو ہے وہ میں جو ہے وہ کاروبار پہ نہیں جاؤں گا، آج تم جو ہے میں حضور کی مجلس میں بیٹھوں گا، دوسرے دن جو ہے وہ میں چلا جاؤں گا، تم بیٹھ جانا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کر رکھا. دو ساتھی تھے، دونوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ بھئی جس دن میں نہ ہوں تو تم مجھے بتاؤ گے کہ آپ نے کیا فرمایا، اور جس دن تم نہیں ہوگے میں تمہیں بتاؤں گا. تو طے کر لیا تھا. تو اس طریقے سے جس کو تڑپ ہو جاتی ہے، لگن ہوتی ہے دین سے، وہ پھر حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی طریقے سے میں دین سیکھ لوں. اور جب یہ طلب بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ عطا بھی فرماتے ہیں، اسی طلب پر عطا فرماتے ہیں. پھر وہ صرف اپنے لیے نہیں، اپنے عزیزوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے، سب کے لیے ہی سوچتا ہے کہ یہ سب کام کروں. آپ کو میں سچ کہتا ہوں کہ ابتدا میں انسان کو قدر نہیں ہوتی، لیکن جب قدر ہوتی ہے نا، پھر اپنے اس وقت پر افسوس کرتا ہے جو گزر گیا، کہ کاش مجھے یہ چیز، یہ دولت پہلے مل جاتی. کتنے لوگ ہیں جو بیچارے 50 سال 60 سال کے بعد دین میں لگتے ہیں، اور جب دین والوں سے جڑ جاتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، تو پھر انہیں اپنی اس زندگی پر افسوس ہوتا ہے جو ان کی بے دینی کا عالم میں گزری. اس پر افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا وقت ایسے گزار دیا، کاش کہ ہم پہلے سے دین سیکھ لیتے، دینداروں میں اٹھ بیٹھ جاتے، کچھ سیکھ لیتے. لیکن بہرحال اس میں نا امیدی کی بات نہیں. الحمدللہ اللہ جس عمر میں بھی ہدایت دے دیں، اللہ کا شکر کریں کہ الحمدللہ اگر کسی کو 50 سال میں، 60 سال میں، 70 سال میں ہدایت مل گئی، یہ بھی تو نعمت ہے بھائی کہ مرنے سے پہلے اللہ نے توفیق اطاعت دے دی، توفیق توبہ دے دی. اگر یہ بھی نہ ملتی تو کیا کرتے. اس لیے اللہ کا شکر کریں اور تلافی معافات کی کوشش کرتے رہیں تھوڑی تھوڑی سی. انشاءاللہ وہ یہ جو اندر سے طلب ہوتی ہے نا، اور تڑپ اور بے چینی ہوتی ہے کہ یار میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا، تو اس بے چینی پر بھی اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک آدمی کی طبیعت کے اندر غم ہوتا ہے کہ کاش میں شروع سے دین کے پر لگا ہوتا، تو یہ جو بے چینی ہے اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے. یہ ایسے سمجھ لیجئے جیسے کوئی شخص اپنے والد کی خدمت نہ کرے، اللہ نے آخر میں اس کو سمجھ دے دی کہ باپ کیا نعمت ہوتا ہے. تو اسے جب سمجھ آئی، چند دن خدمت کی تھی کہ باپ کا انتقال ہو گیا. اب اس کے دل میں سے پوچھئے کہ کیا ہو کر اٹھتی ہیں اس کے دل میں. اب وہ افسوس کرتا ہے اس عمر پر کہ میں اپنے باپ کی خدمت نہیں کر سکا، کاش کہ مجھے پہلے سمجھ آ جاتی تو میں پاؤں دھو دھو کے پی لیتا. لیکن یاد رکھیے کہ یہ جو ہوک اٹھتی ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں دل میں، تاکہ آدمی جب پچھتاوے جو ہوتا ہے نا، پچھتاوا، پھر دعا کرتا ہے یا اللہ تو میرے والد کی مغفرت کر، اے اللہ میں نے گناہ کیے بڑی، میں نے ان کی خدمت یہ معاف کر دے ہے. بار بار دل میں ہی ہوتی ہے، تو کچھ بے چینی اللہ پیدا بھی کر دیتے ہیں اس طرح سے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا، اور میرے اپنے ساتھ بھی کچھ ایسی باتیں ہوئیں، جب میں نے اپنے بزرگوں سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ یہ ان کے حق میں بہتر، کیونکہ جب بھی تمہیں ان کی یاد آئے گی اور تمہیں اپنی کوتاہی یاد آئے گی، تم ان کے لیے اجر و ثواب کی دعا کرو گے، اصالہ ثواب کرو گے، تو یقیناً یہ ان کے حق میں باعث خیر. اس لیے فکر کی ضرورت نہیں ہے، البتہ یہ کہ جب بھی یاد آئے اس وقت فوری طور پہ ان کے حق میں دعا کرو. تو اس طرح سے اگر انسان اپنے دین کو حاصل کرنے کی فکر کرے، جستجو کرے، تو میں نے کہا نا جیسے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں بیٹھے، پھر اس کے بعد والے ان کی خدمت میں بیٹھے، اس کے یہاں تک کہ آج تک کے زمانے کا یہی دور یہ چل رہا ہے. اور میں نے پہلے یہ بات عرض بھی کی تھی کہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی شیخ کامل مل جائے، اللہ والا مل جائے، صحیح نسبت والا مل جائے، اور صحیح عالم ہو تو کیا ہی بات ہے، ورنہ عارف باللہ، کوئی اللہ کی معرفت جسے ہو وہ مل جائے، ان کی صحبت میں رہیں.
ان کی صحبت میں رہنے سے دین آتا ہے، سیکھتا ہے، آدمی کو قوت اور توانائی ملتی ہے عمل کرنے پر. جانتے تو ہیں بہت سے لوگ، لیکن کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے ساتھ رہنے سے. اور جب ساتھ رہتا آدمی تو اپنے ہم جنسوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کو عمل کرنے میں تقویت بھی ہو جاتی ہے. اکیلے رہنے میں قوت پیدا نہیں ہوتی، ساتھیوں کے ساتھ رہے گا قوت پیدا ہوتی ہے کہ بھئی یہ میرا ساتھی کر رہا ہے میں کیوں نہیں کر سکتا. بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کسی جماعت میں جب ہوتے ہیں، دیکھا وہ لوگ تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں، پہلے نہیں اٹھتا تھا لیکن اب جب دیکھا یہ اٹھ رہا ہے تو بھائی مجھے بھی شرم آتی ہے، میں کیوں نہ اٹھوں، میں بھی تو کر سکتا ہوں. تو اس طریقے سے آدمی کو ہمت پیدا ہوتی ہے. نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے سے ان کی نیکیوں کے اثرات ان کے دل سے منتقل ہو کے تمہارے دلوں میں آئیں گے. اور کہیں اگر ایسا کوئی موجود نہیں ہے، دینی بھائی چارہ قائم کرو. اور دینی بھائی چارہ یہی ہے کہ بھئی جو دین کی بات ہے تمہیں معلوم ہے تم انہیں بتاؤ، اور جو اسے معلوم ہے وہ تمہیں بتائیں. خیر کی طرف ایک دوسرے کو رغبت دلاؤ. اگر وہ کوتاہی کرے تو اسے پکڑ لو کہ آؤ بھائی چلو نماز کا ٹائم ہو گیا تم یہاں بیٹھے ہو. اور کبھی اگر ہم سستی کر رہے ہیں تو وہ ہمیں پکڑ لے کہ چلو بھائی یہاں کیوں بیٹھے ہو، چلو نماز کے لیے چلیں. اس سے کیا ہوگا، یہ دینی بھائی چارہ قائم ہوگا. اور اگر کہیں یہ بھی نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ دشمن سے آدمی عبرت ہی حاصل کر لے کہ دشمن ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے. یقیناً وہ اچھائی تو کہنے سے رہا، برائی ہی کرے گا نا ہمیشہ. تو آدمی دیکھے ذرا سوچے جائزہ لے کہ اگر واقعتاً جو عیب یہ بیان کر رہا ہے واقعی مجھ میں ہے، ان کو چھوڑ دے آدمی. اور اگر عیب نہیں ہے ویسے ہی بیان کر رہا ہے تو اس کی طرف توجہ نہ کرے. اور کہیں اگر دشمن بھی کسی کا نہیں ہے تو کم از کم خود تو موجود ہے ہی نا. تو آدمی جب سونے لگے تو کم از کم صبح سے لے کر شام تک اپنے اعمال کا محاسبہ کیا کرے کہ آج صبح سے لے کے شام تک میں نے کتنے جھوٹ بولے بھائی، کتنے سچ بولے، کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا، کتنے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی. تو اگر آپ کی اچھائیاں ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، میں نے اچھے عمل کیے. اور خدا نے کرے کوئی برائی سامنے آ جائے تو بس استغفار کر لو کہ یا اللہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں. آپ یہ کر کے دیکھیے، 40 دن جب یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ بہت ساری باتیں میرے اندر آ گئی. باقی ہدایت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. اس لیے اللہ سے روزانہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اس دعا کو تو اپنا معمول بنا لینا چاہیے ہمیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستے پر چلا، سیدھا راستہ دکھائیے. تو یہ دعا کر کے آدمی سوئے صبح و شام ان دعاؤں کی طرح. اور دعائیں یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں سکھلائی ہیں بڑی اہم ترین دعائیں ہیں. وہ اگر ساری دنیا بھی جمع ہو جائے اور ساری دنیا کے بڑے بڑے عقلاء جمع ہو جائیں تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی دعائیں ہیں وہ اگر سارا عالم بھی جمع ہو کے اگر چاہے کہ ایسی دعائیں ہمیں بتا سکے تو ممکن نہیں. آپ نے ایسی دعائیں ہمیں بتلائی ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیٹنٹ دعائیں ہیں ان دعاؤں کو ہم پڑھا کریں، یاد کر لیں، مانگا کریں. انشاءاللہ اس کے بڑے اثرات، چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں بس لیکن اثرات بے شمار. ابھی ایک دفعہ میں نے فجر کے بعد بتایا تھا کہ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی. یعنی ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رب کو کیسے پکاروں، کیا مانگوں؟ آپ نے یہ 4 چیزیں بتائیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی. فرمایا کہ اگر تو نے اللہ سے یہ مانگ لیا تو تو نے دین بھی صحیح کر لیا، آخرت بھی ٹھیک کر لی. میں اللہم اغفر لی کیا، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، وارحمنی مجھ پر رحم فرما دے. اب جس کی اللہ نے مغفرت کر دی اور جس پہ اللہ نے رحم کر دیا اسے کیا چاہیے بتائیے، آخرت ٹھیک ہو گئی کہ نہیں. اور وعافنی مجھے عافیت عطا فرما دے. عافیت میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، صحت بھی آ جاتی ہے، خوشحالی بھی آ جاتی ہے، ہر چیز آ گئی. اور ورزقنی کے اندر رزق، اللہ مجھے رزق عطا فرما دے. اب بتائیے ایسی جامع ترین دعائیں ہے تو مختصر اور یاد کرنا بھی آسان، اور یہ دونوں سجدوں کے درمیان پڑھی بھی جاتی ہے عام طور پر، رب اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی. بعد میں اور بھی عذاب واہدنی وارزقنی وجنبنی یہ بھی ہے، لیکن کم از کم اتنے یہ 4 حرف تو یاد کر لے آدمی، رب اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی. اسی طریقے سے فتنوں سے، یہ فتنوں کا دور ہے، ان سے پناہ مانگے. اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اے اللہ ظاہری فتنوں سے ہی بچا، آخرت کے فتنوں سے ہی بچا، باطنی فتنوں سے ہی بچا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ فتنوں سے بچنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بعض خاص مصلحتوں کے تحت، حکمتوں کے تحت فتنے بھیجتے ہیں. ہم ان فتنوں کو تو نہیں روک سکتے، وہ تو واقع ہوں گے، پیدا ہوں گے، آئیں گے. البتہ یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ یا اللہ ان فتنوں سے ہمیں بچا لیجیے.
یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ اس دعا سے ظاہر ہوتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الفتن، یا اللہ فتنوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ما ظاہر منہا وما، تو ظاہری فتنے ہو جو باطنی ہو جو بھی ہو. تو آپ نے یہ دعا نہیں کی کہ اللہ فتنہ ہی نہ آئے، فتنہ تو آئے گا، البتہ وہ فتنے ہم پر اثر انداز نہ ہو، ہم ان فتنوں میں نہ پڑیں، بس یہ دعا کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. لے آؤ کچھ کتابیں ہیں بھائی، آداب عشق رسول ہیں غالباً، یہ آپ حضرات کو دی اس لیے جاتی ہیں کہ ان کو پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ جو باتیں اس میں لکھی ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیں. تو یہ کتاب چاہیں تو دعا کے بعد لے لیجیے گا آپ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں جو بھی بھائی بیمار ہیں، اے اللہ جو مرد ہوں یا عورتیں، اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. ہمیں اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپس کی محبتیں عطا فرما، باہم شیر و شکر فرما، حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. یا اللہ اپنی مضبوط حفاظت و پناہ ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کو آپس میں محبت، باہم محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، باہم شیر و شکر فرما دے، متحد اور متفق فرما دے، انتشار اور افتراق سے محفوظ فرما دے. اے اللہ ہم سب کو افتراق اور انتشار سے محفوظ فرما دے. یا اللہ محبت ہو تو تیرے لیے ہو، دشمنی اور بغض و عداوت ہو تیری وجہ سے ہو. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے خواہشات نفسانی پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. ہمارے محلے کے بھائی سلیم الحق صاحب کا بھی انتقال ہوا، اسی طرح سید بلیغ احمد صاحب کا انتقال ہوا، اہلیہ صغیر احمد کا، اور بہت سے جو حضرات مرد اور عورتیں ہیں جو ان کا انتقال ہوا. اے اللہ سب کی مغفرت کاملہ فرما دے، سب کو اعلیٰ درجات عطا فرما، اور ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.